اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس سبجیکٹ پر ڈسکشن کا ارادہ ہے، جس موضوع پر گفتگو کا ارادہ ہے، وہ اس وقت بہت سینسیٹیو اور حساس موضوع ہے۔ آپ اس گفتگو کو سنیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا، اور اس کو مکمل سنیں تاکہ آپ کے سامنے سارے پوائنٹس، سارے نقطے آ جائیں۔ اور وہ سبجیکٹ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے کم عمری میں حضرت عائشہ صدیقہ سے نکاح کیوں کیا۔ اس کو سمجھنے سے پہلے آپ پریامبل کے طور پر، تمہید کے طور پر ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ پیغمبر جو ہوا کرتا ہے وہ خدا کی طرف سے بھیجا ہوا ہوتا ہے۔ وہ کوئی بھی کام خدا کے حکم کے بغیر نہیں کرتا، چاہے اس کی پرسنل لائف سے میٹر کرتا ہو، چاہے وہ سوسائٹی سے میٹر کرتا ہو، کوئی بھی کام وہ خدا کے حکم کے بغیر کر ہی نہیں سکتا۔ یہ ہمارا ایک بلیف ہے، عقیدہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے بھی اپنی زندگی کا جو بھی فیصلہ کیا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہی کیا ہے، اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کیا ہے۔ جب اللہ کے حکم سے کیا ہے تو ہم مسلمانوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی کا ہر نکاح اللہ کی اجازت سے ہی کیا ہے، چاہے وہ حکم اور وہ اجازت ڈائریکٹلی ملی ہو یا انڈائریکٹلی ملی ہو، اشارے سے ملی ہو یا وحی کے ذریعے حضرت جبرائیل کے واسطے سے ملی ہو۔ لیکن یہ بات ہمیں ماننا پڑے گا کہ نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی کا ہر کام، ہر نکاح اللہ کی اجازت سے کیا ہے۔ جب ہم یہ بات مانتے ہیں تو ہمیں لازماً یہ بات ماننی پڑے گی کہ نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ سے نکاح بھی اللہ کی اجازت سے ہی کیا ہے۔ جب ہم یہ بات مان لیتے ہیں تو اب ہمارا یہ یقین بڑھ جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو فیصلہ کیا ہے وہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور جب نبی علیہ السلام کے فیصلے پر کوئی آبجیکشن اٹھاتا ہے تو وہ اللہ کے فیصلے پر آبجیکشن اٹھاتا ہے، اور جب کوئی اللہ کے فیصلے پر آبجیکشن اٹھاتا ہے تو آپ جانتے ہیں اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ سمجھنے کی اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ سے نکاح کیوں کیا۔ آبجیکشن ہمیں نہیں ہے، آبجیکشن جس کو چاہے ہو، ہمیں ان لوگوں کو جواب بھی نہیں دینا ہے، لیکن ہمیں ہمارے پاس کم سے کم ایجوکیشن ہونی چاہیے، اس کی تعلیم اور اس کا علم ہونا چاہیے کہ ہمارے پروفٹ نے، آخر ہمارے پیغمبر نے اتنے نکاح کیوں کیے، اس کی کیا وجوہات رہی ہے، آپ کے زمانے کے اندر کیا کس قسم کی چیزیں پائی جاتی تھی۔ تو اس کے بارے میں جو میں نے ریسرچ کیا ہے، جو میں نے آرٹیکلز پڑھے ہیں، اس سے مجھے بیسک طور پر 3 باتیں سمجھ میں آئی بنیادی طور پر۔ ایک تو وجہ یہ سمجھ میں آئی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ نبی علیہ السلام کے منہ بولے بھائی تھے، اور زمانے جاہلیت کے اندر منہ بولے بھائی کی بیٹی سے نکاح کو حرام سمجھا جاتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک غیبی نظام یہ بنایا، انتظام یہ کیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ کا نکاح آپ علیہ السلام سے کروایا، تاکہ سوسائٹی کے سامنے، معاشرے کے سامنے ایک پریکٹیکلی یہ میسج جائے۔ نبی علیہ السلام زبان سے کہتے تھے کہ منہ بولے بھائی کی بیٹی سے نکاح کرنا حرام نہیں ہے، تو ایک مضبوط جو میسج جاتا ہے وہ نہیں جا پاتا، تو پریکٹیکلی میسج گیا آپ کے نکاح کے ذریعے کہ بھائی منہ بولے بھائی کی بیٹی سے نکاح کرنا حرام نہیں ہے۔ ایک پوائنٹ۔ اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب نبی علیہ السلام کی عمر نکاح کے اندر آپ کے حضرت عائشہ آئی تو حضرت عائشہ کی عمر 9 سال بتائی گئی ہے ایک قول کے مطابق، اور ایک قول کے مطابق 18 سال بتائی گئی ہے۔ اگر 9 سال بھی مان لی جائے جو کہ زیادہ صحیح ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس 9 سال کی عمر کے عرصے کے اندر جو بچہ ہوا کرتا ہے یا جو بچی ہوا کرتی ہے، اس کا ذہن خالی ہوا کرتا ہے،
کسی بھی آئیڈیالوجی سے، کسی بھی سوچ سے، کسی بھی نظریے سے، ہر طرح کے فلسفے سے، ہر طرح کی فلسفی سے، ہر طرح کے کلچر سے اس کا فزیکل مینٹیننس سب چیزیں خالی ہوا کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو جو ایک نظام بنانا تھا، انتظام کرنا تھا، وہ یہ کرنا تھا ایک ایسے آدمی کی ضرورت تھی آپ کے ساتھ ہونے کی جو آپ کی فیملی سسٹم کو لوگوں تک پہنچا سکے، اس کو پروموٹ کر سکے، اس کو پبلش کر سکے لوگوں کے درمیان۔ تو آپ کے فیملی نظام کو، آپ کی فیملی لائف کو، آپ کے گھریلو حالات کو، گھریلو زندگی کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے گھر کا آدمی چاہیے، اور ایسا آدمی چاہیے جس کا ذہن خالی ہو، جس کے ذہن کے اندر کوئی کلچر بیٹھا ہوا نہ ہو، جس کا فزیکل مینٹیننس، جس کی فزیکل فٹنس ہو۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے غیبی نظام یہ کیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ کا نکاح آپ علیہ السلام سے کرایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ جس عمر میں آئی ان کا ذہن بالکل خالی تھا، ہر طرح کے کلچر سے، ہر طرح کے آئیڈیالوجی سے، ہر طرح کے نظریے سے، سوچ سے۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ آپ کے نکاح میں رہی تو آپ حضرت عائشہ نے جو کہ زمین تھی بہت، آپ کی فیملی لائف کو محفوظ کیا، آپ کے گھریلو نظام کو محفوظ کیا، آپ کے طور کو، طریق کو، زندگی کو، لائف سٹائل کو، سب کو محفوظ کر لیا۔ اور یہ کیسے معلوم ہوا ہمیں کہ محفوظ کر لیا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کی وفات پانے آنے کے بعد 47 سال اس دنیا میں رہی، 47 ایئر، 47 سال کے اندر 2 نسلیں بدل جایا کرتی ہے۔ 2 نسلوں نے حضرت عائشہ سے استفادہ کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ان 6 صحاباؤں میں نام آتا ہے جنہوں نے کثرت سے روایت کو نقل کیا ہے۔ بے شمار روایتیں اور حدیث آپ کو حضرت عائشہ سے منقول ملیں گی۔ حضرت عائشہ نے آپ کے گھریلو نظام کے بارے میں بتایا۔ حضرت عائشہ سے بڑے بڑے کبار صحابہ مسئلہ دریافت کرنے کے لیے آتے تھے، وہ فتویٰ دیا کرتی تھی۔ کتاب لکھی گئی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فتوے کے بارے میں، ان کے جو فتاوے ہوا کرتے تھے، اور وہ بڑے بڑے صحابہ کی پکڑ کیا کرتی تھی، استدراک کیا کرتی تھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام تھا کہ حضرت عائشہ کے ذریعے نکاح کروایا تاکہ وہ آپ کی ساری زندگی کو محفوظ کر سکے، آپ کی ایک ایسی زندگی کو جس زندگی کے اندر سب چیزیں تھی اس کو محفوظ کر کے امت تک پہنچا سکے۔ اور تیسری بات جو تھی وہ یہ تھی کہ نبی علیہ السلام کے 4 یار تھے، 4 دوست تھے۔ آپ علیہ السلام نے 2 دوستوں کو عزت بخشی بیٹیاں دے کر، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، دونوں کو ان کے نکاح میں بیٹیاں دے کر ان کے خاندان کو، ان کو عزت بخشی۔ اب 2 یار رہ گئے، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب ان دونوں یاروں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت بخشی ہے ان کی بیٹیوں کو اپنے نکاح میں لے کر۔ یہ تو ان کے لیے باعث سعادت تھا، یہ تو ان کے لیے نیک بختی کی بات تھی کہ آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری آنکھوں کے تارے، ہمارے محبوب ہماری بیٹیوں کو اپنے نکاح میں لے رہے، اس سے بڑی سعادت کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے نکاح میں رہی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے نکاح میں رہی۔ تو یہ کچھ پوائنٹس ہیں، کچھ باتیں ہیں جن کی بنیاد پر حضرت عائشہ صدیقہ کا نکاح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ اور ایک آخری بات آپ کو بتاتا ہوں، بہت اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ آپ جب اسلام کا کمپیئر کریں گے دوسرے مذہبوں سے، تو اسلام کا جب آپ کمپیئر کریں گے، خاص طور سے ہمارے ہندو مذہب سے جب آپ کمپیئر کریں گے، تو آپ کو ہندو مذہب کے اندر اگر آپ نے رامائن پڑھی ہو تو جب شری رام چندر جی نے سیتا جی سے نکاح کیا تھا، شادی کی تھی، اس وقت سیتا جی کی عمر 6 سال تھی۔ اور منوسمرتی کے اندر جو لڑکی کی شادی کی ایج بتائی گئی ہے، جو ان کی شریعت کے حساب سے، ان کے دھرم گرنتھوں کے حساب سے، ان کے مذہب کے حساب سے وہ 12 سال بتائی گئی ہے۔ تو یہ جو عمریں ہوا کرتی ہے شادی کی، یہ جگہوں کے مختلف ہونے کی بنیاد پر عمریں بدل جایا کرتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر خطے، ہر علاقے کی آب و ہوا مختلف ہوا کرتی ہے۔
تو ہر خطے کے اندر جو آدمی کے فزیکل فٹ ہونے کی عمریں ہوا کرتی ہے وہ ان آب و ہوا کی وجہ سے وہ بھی الگ الگ ہو جایا کرتی ہے. تو اس لیے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ یہاں پر ہم بیٹھے ہوئے لوگ جو ہندوستان کے اندر آدمی کے فزیکل فٹ ہونے کی عمر ہے اپنی عمروں پر دوسرے ملک میں پائے جانے والے لوگوں کی عمروں پر قیاس کریں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھ لیجیے ملکوں کے جو لاز بنے ہوئے قانون بنے ہوئے وہ کیا بنے ہوئے. ہندوستان کے اندر 18 سال ہے, امریکہ کے اندر USA کے اندر 16 سال ہے, اور جو اسلام سے پہلے کبھی رومن امپائر ہوا کرتی تھی اس کے اندر 14 سال عمر کی شادی کی. یہ الگ الگ مختلف قسم کے لاز ہوتے ہیں, یہ آب و ہوا کے بدلنے کی وجہ سے ہوا کرتے ہیں. جب آب و ہوا کے بدلنے کی وجہ سے مختلف لاز ہوتے ہیں تو ایسی صورت کے اندر آدمی کے فزیکل فٹ ہونے کی بھی مختلف عمریں ہوا کرتی ہے. اس لیے نبی علیہ السلام نے جس عمر کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ سے نکاح کیا, جس عمر کے اندر رخصتی ہوئی, اس عمر کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ فزیکل طریقے پر فزیکل طور پر فٹ تھی. تو اس لیے ہمیں یہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ہم کمپیئر کرتے ہیں دیگر مذہبوں سے تو ہمیں دیگر مذہبوں کے اندر بھی یہ باتیں ملتی ہے. شری رام چندر جی نے سیتا جی سے جب نکاح کیا, شادی کری, تو ان کی 6 سال کی عمر تھی. تو اس پہ ہم اعتراض آبجیکشن نہیں کرتے بلکہ بتانا ہی چاہتے, ڈیفینڈ کرتے ہیں کہ ہر قسم کی الگ الگ ایک آب و ہوا ہوا کرتی ہے, مختلف چیزیں ہوا کرتی ہے, یہ تمام چیزیں اس پر ڈیپینڈ ہوا کرتی ہے. اس لیے آپ اس بات کو سمجھیں, خاص طور سے آپ مسلم کمیونٹی کے اندر جو لوگ پائے جاتے ہیں وہ اسلام کو پڑھے, پروفٹ آف اسلام کو پڑھے, پروفٹ کی زندگی کو, آپ کے لائف سٹائل کو, آپ کے کردار کو, آپ کے اخلاق کو پڑھے. یاد رکھیں جب ہم نبی کی زندگی کو نہیں پڑھیں گے, آپ کے کردار کو نہیں پڑھیں گے, کامیاب نہیں ہو سکتے. جب ہم نبی کی زندگی کو پڑھیں گے, آپ کے لائف سٹائل کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ کامیابی بھی ملے گی, اور انشاءاللہ ایسی صورت کے اندر ہم ترقی کے اعلیٰ معیار پر بھی فائز ہوں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.